مفتی صاحب کے بیانات کے لیے مفتی مقصود مینگل کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته انتہائی میرے واجب الاحترام میرے محترم معزز دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ کچھ اس میں آخر میں مغفرت کے بارے میں عرض کریں گے۔ شروع میں میں نے آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہے قرآن سے اس کو شناسائی ہے، واقفیت ہے، محبت اور تعلق اور لگاؤ ہے، اس کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے کتنے برکات اور ثمرات ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں نے اس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، اور اسی مہینے کا ذکر بھی اللہ نے پھر قرآن میں کیا ہے۔ تو قرآن میں ذکر ہے رمضان کا، اور رمضان کے مقدس مہینے میں ذکر ہے قرآن کے نازل ہونے کا، یعنی دونوں کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ اگر آپ اکابرین کا یا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیں تو وہ دن میں کئی قرآن بھی ایسا تھے ختم کر دیتے بھائی، دن میں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ دن میں بھی قرآن ختم ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی محبت کچھ ایسا ہی تھا کہ قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ اور ہماری محبت کی حد کیا ہے کہ ایک مختصر سے دورانیے میں ہم کچھ تراویح بھی نہیں پڑھ سکتے جی، ہمارا جذبہ ایمانی اتنا کمزور پڑ چکا ہے۔ تو اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عشق قرآن، محبت قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اس قرآن کو اللہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ قیامت کے دن جب یہ قرآن سفارش کے لیے آئے گا پھر تو ہر شخص کہے گا کاش میں حافظ قرآن ہوتا، کاش میں قرآن پڑھنے والا ہوتا، کاش میں قرآن سے محبت کرنے والا ہوتا۔ یہ تو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے ہونٹوں پر فرشتے آ کر ان کو چومتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ عجیب عشق ہے کہ دنیا کے کسی ڈگری والے کو یہ مقام اور اعزاز حاصل نہیں ہے، ماں سوائے صاحب قرآن کا۔ جو قرآن پڑھتا ہے اللہ فرشتوں کو اتارتے کہ جاؤ اس بندے کے ہونٹوں کو چوم لو، کہ تمہارا احساس، مقام، مرتبہ میرے ہاں اتنا زیادہ بلند ہے کہ میں نورانی مخلوقات اب تیرے ہونٹوں کو چوم رہے ہیں۔ یہ دنیا میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ہے۔ وہ 20 گریڈ میں انسان ہو جائے، انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، ان کا بھی اپنا ایک شعبہ خدمت کرتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی بندے کو کسی کتاب کے پڑھنے پر، کسی زبان کے سیکھنے پر، کسی ڈگری کے لینے پر یہ مقام اور مرتبہ نہیں مل پاتا
یہ مقام اور مرتبہ اگر کسی کو ملتا ہے تو اللہ کے کلام قرآن پڑھنے پر ملتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن سے تعلق رکھو، وابستگی رکھو، اس کو پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ اپنے بچوں کو، خود بھی۔ موقع ہے، زندگی یہی ہے، اور زندگی پھر بار بار لوٹتی نہیں ہے کہ پھر مرنے کے بعد پھر انسان تمنا کرے کاش میں پھر واپس لوٹا دیا جاؤں، تو لوٹایا نہیں جائے گا، بس یہی ہے جو کچھ مل چکا ہے تو مل گیا۔ اب انسان زندگی میں کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کہتے ہیں، حدیث میں ہے، قرآن میں بھی ہے کہ کاش میں ایسے کرتا، کاش کہ مجھے لوٹا دیا جائے، میں یوں کروں، کاش ایسے کروں، تو اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کیا ہے؟ اسی زندگی میں قرآن سیکھو تاکہ فرشتے آپ کے ہونٹوں کو چھومیں کہ واقعی تو اتنا اعزاز والا ہے، میرا مقام اللہ کے ہاں اتنا اونچا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، قرآن کا آپس میں رمضان کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ آپ کے سامنے ہر وقت قرآن کھلا رہنا چاہیے۔ یہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر، تمام اذکار میں سب سے بہترین جو افضل اعلیٰ ذکر ہے وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ اب یہ قرآن کیا ہے جی؟ قیامت کے دن بھی شفاعت کا ذریعہ بن رہا ہے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کتنی محبت کرتے تھے۔ منبر پہ تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے مجھے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عبداللہ ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر، حضور فرما رہے ہیں مجھے قرآن سناؤ، صحابی سے فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں کیسے سناؤں، میں کیسے سنا سکتا ہوں، قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سناؤ، میں آج آپ سے سننا چاہتا ہوں، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا قرآن سناؤ۔ اور اس روایت میں پھر یہ آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا اے ابی بن کعب قرآن سناؤ، اللہ نے آپ فرمائش کی ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سے صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہے سب سے بہترین اور خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے صحابہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امت کو جمع کیا 20 تراویح پر، تو سب سے پہلے جس امام کو حضرت عمر نے مصلی پر صحابہ کی موجودگی میں آگے کیا اس کا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر تمام صحابہ کا اجماع ہوا اس پر کہ بھائی 20 رکعت تراویح کس کے پیچھے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ نے پڑھی ہے، سب سے بہترین اور خوبصورت۔ فرماتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے جا رہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہے، قرآن سن کر رو رہے ہیں۔ یہ زندگیوں کو بدلنے والی کتاب ہے، ہم نے اس کو بس تاخچے میں رکھا، محفوظ کیا، اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، یہ قرآن کہتا کیا ہے۔ مقصد زندگی اس قرآن میں ہے، اور اس قرآن کو ہم نے نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، ویسے بس برکت کے لیے گھر میں رکھا، کبھی فوتگی ہو گئی تو اٹھا کے پڑھا، ویسے کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا اس کو۔ آج میرا مسلمان کہتا ہے میں انگریزی سیکھتا ہوں اس لیے کہ کسی کافر کو مسلمان بناؤ۔ بھائی تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو کافر کو مسلمان تو بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ وہ خود تجھ سے پوچھے گا تو اللہ تعالیٰ کا کتاب ذرا مجھے سمجھاؤ، تو کیا کہو گے پھر؟ تو جواب کچھ نہیں ہمارے پاس بھی بھائی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے قرآن سے اپنے وابستگی کو مضبوط رشتہ، مضبوط تعلق۔ اب یہ تراویح میں سننا یہ عام چیز نہیں ہے کہ پیچھے کھڑے ہیں لوگ بس ویسے جو ہے کھڑے ہیں، ایک ایک حرف پر ان کو کتنا کتنا مقام اور مرتبہ اور کتنا اجر مل رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ جب اس کا جزا اور بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں،
فرمایا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها، آپ تکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے، آپ کو ایمانی کرنٹ جمعے کی نماز کے لیے لاتا ہے، وہ توفیق ہے اللہ کی جو آپ کو لے کر آتا ہے. نماز کے لیے مسجد میں آنا یہ اللہ کی توفیق ہے، ہم اپنی کرامت اس کو نہ سمجھیں. اور پہلی صف میں بٹھانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، انتخاب ہے اللہ کا. بھائی اس مبارک مقدس مہینے میں بھی لوگ غافل ہیں بیچارے آخرت سے. ابھی بھی دنیا 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 کی طلب ہے، بس صبح و شام دنیا ہو جائے، باڑ میں جائے یہ دنیا. اس دنیا کو کیا کر رہا ہے اتنا زیادہ، صبح شام جس کی ذکر تم کر رہے ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی میرے سامنے اس کی حیثیت نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر اس دنیا کی، جس کے مسلمان کیا ہے صبح شام دنیا کی ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص میرے بندوں میں سے آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرتا ہے، اور حالت اس کی کیا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالت یہ ہے کہ وہ حالت ایمان میں بھی ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی آخرت میں بڑی قدردانی کی جائے گی، ان کو مقام دیا جائے گا. کوشش کرنے والوں کو یہ نہیں ہے کہ افطاری کی اور افطاری کے بعد لیٹ گئے، بہت کھایا جی پیا بہت زیادہ، اور کیا ہے میں تراویح نہیں پڑھ سکتا ہوں. یہ کوئی زندگی نہیں ہے. صحابہ کی زندگی تھی، اس پوری رات جاگ کر عبادت کیا کرتے تھے. بھائی وہ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، نمونہ ہے، ایک اسوہ حسنہ ہے جو صحابہ نے دکھایا. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو لیجئے، حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نماز پہ کھڑے ہوتے تو ایسے کھڑے رہتے کہ حضور کے قدم مبارک پہ ورم آیا جایا کرتا تھا، سوج جاتے تھے حضور کے قدم کھڑے ہونے کی وجہ سے. میری اور آپ کی عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کیا عبادت کر رہے ہیں؟ جو معصوم ہے، معصوم اور اللہ کا محبوب پیغمبر ہے، جس کا مقام اور مرتبہ کیا جانے ہم، جس کے پاس جبریل سید الملائکہ فرشتہ اتر رہا ہے، قرآن لا رہا ہے، وہ پیغمبر کھڑا ہے اللہ کے سامنے اور پاؤں اس کے سوج جاتے ہیں، پاؤں اس کے سوج جاتے. ہماری عبادت کیا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، ہم کھا پی رہے ہیں اور بس صرف ارادہ ہم نے جنت کا رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم جنتی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو ارادہ کرتا ہے آخرت کا، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور ساتھ میں اس کی ٹھیک ٹاک کوشش بھی کرتا ہے، تو ایسی لوگوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدردانی ہے. جو بغیر کوشش والا ہو نا، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے اللہ کے سامنے بھی. اور وہ کہے کہ بس میں بیٹھا رہوں، ایمان کے بعد نہ کوشش ہو، نہ نماز ہو، نہ صلاۃ و تسبیح ہو، نہ ذکر و فکر ہو، نہ تلاوت ہو، نہ تہجد ہو، اور سمجھے کہ میں جنتی ہوں، وہ بیچارہ خوش فہمی میں مبتلا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو کوشش کرتے ہیں اللہ کی طرف تو اللہ ایسے لوگوں کی قدردانی کریں گے اعمال کا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آئے کہ جب ایسی نمازیں حضور پڑھا کرتے تھے کہ پاؤں پہ ورم سوج جایا کرتے تو پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر پیغمبر کے کلمات سن لیجئے، فرمایا ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جیسے آپ کو پہچاننے کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے. اللہ اکبر. ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی بندگی کا حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے ہم. حضور فرما رہے ہیں، اتنی عبادت کے باوجود بھی حضور فرما رہے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. ہمیں تو فرصت نہیں ملتی، کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہم یہ قرآن پڑھے ہوئے بھائی ان کو کوئی اٹھاتا بھی نہیں ہے. شاذ و نادر کوئی ایک جوان آتا ہے بیچارہ پڑھتا ہے، باقی کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے. بس دنیا دنیا، صبح شام دنیا کا ذکر کرو.
قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کی یہ جو مبارک گھڑیاں ہیں، لمحات ہے، ایام معدودات، ایام معدودات، یہ چند گنے چنے دن ہے گزر جائیں گے، ایام معدودات، چند گنے چنے دن ہے بس ختم ہو جائیں گے۔ جس نے ان کو قیمتی بنایا بس وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نہیں بنایا پھر اس کے لیے حضور کی بد دعا بھی ہے کہ اللہ اس کو ہلاک کرے، تباہ کرے۔ فرشتے نے بد دعا کی ہے، حضور نے اس پر آمین کہا ہے، تو یہ بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے یہ موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب متوجہ ہو جائیں۔ اب یہ کیسا مقدس مہینہ ہے، اندازہ کیجئے کہ روزے دار کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے افطار کے وقت تک مچھلیاں بھی دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، بخشش کی دعا آپ کے لیے ہوتی ہے، حدیث میں آئے۔ اور جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے بند ہے، مغفرت اور بخشش ہی بخشش ہے، اور ہر افطاری میں اللہ تعالیٰ آپ کی ایک دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہر افطاری کے وقت ہم افطاری میں کیا ہوتا ہے، دوڑ رہے ہوتے ہیں بھائی، اس ٹائم آپ سکون سے بیٹھے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں اور خوب گڑ گڑا کر مانگیں اور روئیں۔ یہ موقع ہے قبولیت کا، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم اگر خواب غفلت میں ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس زندگی کا۔ یہ رمضان بھی ایسا ہی گزر جائے گا جیسے باقی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ اس لیے سب سحری کے وقت اور افطاری کے وقت، ان دو اوقات میں حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ ان دو اوقات میں اہتمام کرو، 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ جتنا موقع ملتا ہے ہاتھ اٹھاؤ، خوب اللہ کے سامنے مانگو، رو گڑ گڑاؤ، دنیا مانگو، آخرت مانگو، پوری امت کے لیے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ یہ جو دعا ہے نا، دعا یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر خوب رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ تو یہ چند گنے چنے دن ہیں، بس یہ گزر ہی جائیں گے، اس لیے یہ موقع ہے، اس کو غنیمت سمجھو، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن محفوظ ہے، اللہ اس کے دل کو جہنم کی آگ میں نہیں جلائے گا۔ جس کے دل میں قرآن محفوظ ہے، اللہ اس کے دل کو نہیں جلائے گا۔ کیسے جلائے گا بھائی؟ جس کے دل میں اللہ کا قرآن اور کلام ہے وہ جلے، کیسا جلے؟ آگ کو ہمت ہی نہیں کہ اس کو جلائے۔ تو اس لیے اس سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کرو، اس سے محبت پیدا کرو، نفلوں میں اس کو پڑھو، فرضوں میں پڑھو، وتر میں پڑھو، تہجد میں پڑھو، جہاں موقع ملتا ہے پڑھتے چلے جاؤ، اور کبھی کھول کر بھی پڑھو، کبھی قرآن کو کھول کر بھی پڑھو۔ حدیث شریف میں ہے کہ چند چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک ہے بیت اللہ شریف، جس کو آپ دیکھیں گے یہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بیت اللہ کی عظمت ہے بھائی۔ 160 رحمتیں ترمذی میں ہیں کہ روزانہ بیت اللہ شریف پر نازل ہوتی ہیں، 160 رحمتیں بیت اللہ پر روزانہ، 160 رحمت۔ اور ایک رحمت کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک رحمت جب 160 رحمتیں نازل ہو رہی ہے، اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ انسان جو حرم میں بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، 20 رحمتیں صرف دیکھنے والوں پر نازل ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور زمزم کے پانی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور آخر میں قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نہیں سمجھ آتی ہے نا، پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن کو لو، صرف دیکھو، کہو یا اللہ یہ تیرا کلام ہے، مجھے اس سے محبت ہے، چومو آنکھوں پر، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے قرآن سے اپنی محبت کیا کرو، مضبوط رکھو، قیامت کے دن یہی سفارش کرے گا۔ دنیا کا کوئی عہدیدار کی بات وہاں نہیں چلے گی،
اللہ کے سامنے کسی نبی ولی کا کچھ نہیں چلے گا الا باذن ربہ، جب اللہ کا حکم نہ ہونا، حکم ہوگا تب کچھ چلے گا، اللہ کے حکم کے بغیر تو کسی کا بھی نہیں چل سکتا ہے وہاں پر۔ لیکن قرآن سفارش کرے گا، ادھر بھی آئے گا سفارش کرے گا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن سے اپنا تعلق کیا کرو بھائی، مضبوط رکھو۔ اور مضبوط کا کیا مطلب ہے؟ صرف اس کو ادھر ہونٹوں پہ رکھ کے ماتھے پہ رکھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، اس سے ایسی محبت۔ اور ساتھ میں یہ محبت بھی ہونا چاہیے کہ جو صاحب قرآن ہے، جو آپ کو تراویح پڑھاتے ہیں، ان کو بھی سینے سے لگاؤ بھائی۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن سناتے، یہ بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ باہر کی دنیا میں جاؤ، پھر پتہ چل جائے گا انسانوں کو کہ واقعی وہاں حافظ ہی نہیں ہے۔ وہاں تراویح میں کیا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر جو ہے تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں، دیکھ کر، اور وہ بھی کس حد تک درست ہے، کتنی غلطیاں ہیں، کیا ترتیب ہے، وہ تو اللہ ہی حافظ ہے ان کا بھائی۔ یہ تو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے قرآن سے اور صاحب قرآن سے دونوں سے محبت رکھو۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو صاحب قرآن ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے، عامل قرآن ہے، وہ 10 بندوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، جن پر جہنم واجب ہے، 10 بندوں کی۔ 10 بندوں کو کدھر لے جائے گا بھائی؟ جہنم سے نکال کے جنت میں اللہ کے حکم سے۔ یہ کون لے جائے گا؟ صاحب قرآن، عامل قرآن، حافظ قرآن۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اس کے سینے میں اللہ کا کلام ہے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور روزہ کیسا ہو؟ روزہ لڑائی والا نہیں ہو بھائی، روزہ رکھا ہے۔ میرے پاس آتے ہیں گھر میں، کہتے افطاری کے وقت بابا تو مذہب کی پناہ لڑائی ہوتی ہے بھائی، پلیٹیں دیکھ چیزیں کو کدھر سے کدھر گیا بھائی۔ ایسا مسلمان نہیں بننا چاہیے بھائی۔ بابا جو ہے افطاری کے وقت ایسے غصے میں ہوتا ہے، توبہ توبہ، بس کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ ایسا مسلمان نہیں، روزے میں اور زیادہ نرم بن جاؤ، اور زیادہ پگھل جاؤ۔ یہ کیا ہے کہ بھائی بابا کا روزہ ہے اور ماما کا روزہ ہے اور فلانا کا روزہ ہے اور گھر میں لڑائی چل رہی ہے بھائی۔ اور سڑکوں پر تو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ تو ماشاءاللہ مسلمان پورے دنیا دیکھ رہی ہے کہ ماشاءاللہ پاکستانیوں نے واقعی روزہ رکھا ہے۔ پھر پاکستانیوں میں جو کوئٹہ والے نا، ان کا تو ٹاپ کا روزہ ہوتا ہے، غضب کا روزہ، ماشاءاللہ۔ بلڈ پریشر 200 300 400 تک پہنچ جاتی ہے ماشاءاللہ، ایٹم بم کی طرح اتنے غصے میں ہوتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ روزہ ہے جو ہم لوگوں نے رکھا ہے، اس کے آداب اور اس کا ترتیب جو حضور علیہ السلام نے حدیثوں میں بتلائی کیا، یہ روزہ نہیں ہے بھائی۔ حدیث کی نظر میں یہ روزہ نہیں ہے جو آپ گالم گلوچ کر رہے ہیں، آپ کا روزہ نہیں ہے اور آپ کو روزہ کا وہ اجر اور ثواب نہیں مل رہا۔ یہ خوب کان کھول کر سنو، آپ اس اجر کے مستحق نہیں ہو جیسے آپ نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ صبر ہے، تحمل ہے، برداشت ہے، سخاوت ہے، قربانی ہے، تلاوت ہے قرآن کی۔ روزہ اس کو کہتے ہیں جو آپ کی ایمان کی حالت یہ بن چکی ہے کہ اب اس سے لڑو اس سے لڑو کتوں کی طرح۔ یہ کیا زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے بھائی؟ روزے سے تو انسان میں اور زیادہ اخلاق پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ انسان اعمال کر کے جنتی والے اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جو انسان اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد بھی بد اخلاقی کرے تو پھر یار یہ کیا کون سا روزہ ہے؟ یہ نتیجہ نہیں دے رہا ہے اس کو بھائی، کوئی فائدہ نہیں مل رہا۔ تو جو میں حدیث سنا رہا ہوں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے گزشتہ ساری گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور یہاں تک نہیں، جو مسلمان تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بھی سنیں،
ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ مدینے کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قیام اللیل کیا، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے سارے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آپ تکے ہوئے اللہ کا قرآن سنتے ہو، یہ معمولی نہیں ہے، یہ اللہ آپ کو چن چن کے گھروں سے لا لا کے پھر حافظ کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے، آؤ میرا قرآن سنا تھا۔ جیسے گورنر کسی کو بلائے، وزیر اعلیٰ بلائے تو ہم کیا ہوتے، 1 گھنٹہ پہلے جاتے خوشی خوشی، بھائی فلانا صاحب نے بلایا ہوا ہے۔ یا مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، یہ منظر یاد رکھو، یہ منظر ایسا منظر ہے کہ یہ ادا اللہ کو بھی پسند ہے، یہ منظر اللہ کو بھی پسند آ جاتا ہے۔ یہ آپ کا بیٹھنا آنا سننا یہ معمولی چیز یہ نہیں ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے محبوب، ایک مرتبہ تو عشق کے ساتھ کہو نا، اللہ کے نبی کا نام آئے نا تو صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام والقرآن یشفعان، قیامت کے دن جہاں کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی متقی کا، کسی پرہیزگار کا، تاجر کا، بزنس مین کا، ملک کا، خان کا، سردار کا، کسی کا نہیں چلے گا، اللہ کا قرآن آئے گا۔ الصیام والقرآن، روزہ بھی آئے گا سفارش کے لیے۔ روزہ کیا سفارش کرے گا؟ روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے، ہر چیز سے میں نے روک کے رکھا تھا، میں سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش کو اس بندے کے حق میں قبول کیجئے۔ اللہ فرمائیں گے میں نے تمہاری سفارش قبول کر کے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ اللہ، یہ کون سا روزہ؟ کوئٹہ والا روزہ نہیں، نبی کے حکم کے مطابق روزہ رکھنے والا، نبی کے حکم کے مطابق اس کو یہ جزا ملے گا۔ کوئٹہ والوں کے حکم کے مطابق نہیں، نبی کے حکم کے مطابق، جو ہر چیز سے پاک، غیبت سے، لان تان، لڑائی جھگڑے فسادات سب سے پاک، یہ روزہ۔ اور قرآن آئے گا، سبحان اللہ، جو تراویح پڑھتے ہیں وہ چسکے لے رہے، وہ مزے لے رہے، جو نہیں پڑھ رہے وہ سوتے رہے۔ وہ پھر عید کے دن کیا کہیں گے؟ بولتا ہے یہ عید تو مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، مزہ تو بدبخت تم کو نہیں آ رہا ہے جنہوں نے اپنے کو عبادت میں تھکا دیا، مزہ ان کو اللہ عطا کر رہا ہے۔ اللہ کن کو عطا کر دیتا عید کے مزے؟ جو تھکا کر اپنے کو، تھکاوٹ ایسے ٹھیک ٹھاک قسم کی ہوتی ہے تھکاوٹ ان کی، پھر ان کو لطف آتا عید کے دن، یہ اللہ کی خوشی اللہ ان کو عطا فرما۔ تو والقرآن، اب بھی موقع ہے، جو نہیں پڑھ رہے ہیں تراویح لوٹ آؤ۔ والقرآن یشفعان، دوسرے نمبر پر قرآن آئے گا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو نہیں ٹکراتا ہے۔ یاد رکھو والقرآن یشفعان، قرآن بھی آئے گا سفارش کے لیے، کہے گا اے اللہ میں نے منعت النوم، اس کو رات کو نیند سے روکے رکھا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میرا کلام ہے، میں نے تیری سفارش قبول کر کے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، یہ ہے روزہ اور یہ ہے قرآن۔ اس لیے قرآن اور روزہ ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے، دونوں سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا، جس کی حق میں یہ دو سفارش کرے بس اس کو پھر کسی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ سیدھا اللہ کے مہمان خانے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ تو اس میں پھر حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس مہینے میں سخی اور زیادہ سخی ہو جاتے ہیں، تو سخی بننا چاہیے، کیونکہ سخاوت اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود بھی سخی ہیں اور سخیوں کو پسند فرماتے، لہٰذا اس مہینے میں اپنی سخاوت کو اور زیادہ بڑھاؤ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخی ہے، سخی
ان پر سے اللہ تعالیٰ کا قہر، غضب، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اس کی سخاوت کی برکت سے۔ اور جو بخیل ہے وہ بیچارے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے، سنن نسائی میں بھی ہے کہ پچھلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اگر ہلاک کیا ان میں ایک بخل کی بیماری بھی تھی، وہ بخیل تھے بیچارے۔ یہ رزق کس کا دیا ہوتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، وہ پیچھے والے نہیں بول رہے، وہ ڈر رہے۔ ہاں بھائی، کس کا؟ اللہ کا۔ کس کا؟ اللہ کا۔ وہ کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کون ہے بھائی؟ اللہ ہے۔ جو تجھے کھلا رہا ہے وہ مجھے کھلا رہا ہے۔ اور یہ پیسے جب آتے ہیں پھر ڈرو نہیں، وہی دے رہا ہے، اس کی در پہ خرچ کرتے جاؤ۔ خدا کی قسم، یا ابن آدم، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انفق، خرچ کر، انفق، خرچ کر، انفق، خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آج تیرے سامنے یتیم، فقراء، مساکین آئیں گے جو حقدار ہیں، جو مستحق ہیں، جو سفید پوش آئیں گے، گھبراؤ نہیں، خرچ کرو، پھر دیکھ لو اللہ کے نظام کو، دیکھو اللہ کیسے عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں حضور کی بھی سخاوت بڑھی تھی، جو حضور کے ماننے والے ہیں ان کی سخاوت بھی اور زیادہ بڑھنا چاہیے۔ زکوٰۃ والوں کو دینا خوب چاہیے کہ خوب زکوٰۃ مال کا نکالے، گھبراؤ نہیں، کیونکہ اللہ نے دیا ہے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے حکم پر خرچ کرنے سے یہ گھٹیں گے نہیں بلکہ اور بڑھیں گے۔ آپ کے بیچ میں ایسے ایک جوان ہے، نام نہیں لیتا ہوں، وہ خود کہتا ہے، تجربہ، وہ خود کہتا ہے، جب سے میں نے زکوٰۃ دینا شروع کیا ہے اللہ نے میرا رزق بڑھا دیا ہے۔ ابھی بھی وہ موجود ہے۔ وہ خود کہتا ہے میرا مال بڑھ گیا ہے۔ پہلے ڈاکوؤں کا خوف ہوتا تھا، اب خدا کی قسم جب سے دے رہا ہوں ڈاکو میرے قریب تک نہیں آتے ہیں۔ یہ اللہ دکھا رہا ہے، یہ تجربے ہیں، یہ خود بتا رہے ہیں۔ جو کرتا ہے یقین کیجیے اس کی مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے نا، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ہلاکت ان کے مال پر آ جاتی ہے۔ یاد رکھو، ادھر زکوٰۃ نہیں دو گے ادھر گھر میں بیماری آئے گی، تکلیف آئے گی، پریشانی آئیں گی، وہ پیسے ادھر سے نکلیں گے۔ کسی ڈاکٹر کو دو گے، نکلیں گے، ضرور نکلیں گے کسی طریقے سے، لیکن اس سے بہتر ہے کہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نام پر ان کو پہلے قربان کر دو۔ مال بھی بڑھے گا اور مال کی حفاظت بھی ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ ایک گنجا سام بنے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے نا، گنجا سام بنے گا اس کے جسم پر یوں، اور پھر اس کو ڈستا چلا جائے گا اور کہے گا میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا خزانہ ہوں۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے مال کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا، پھر اس کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس کو تپایا جائے گا ماتھے پر، پیٹھ پر، پیٹ پر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہی وہ خزانہ ہے جس کو تم نے چھپائے رکھا تھا، آج اس کی عذاب کو چکھو، یہ تمہیں اسی طرح سزا دیا جائے گا۔ تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے زکوٰۃ سے، صدقات سے ان سے ڈرو نہیں، مال بڑھے گا گھٹے گا نہیں، یہ نبی کا فرمان ہے بھائی۔ کس کا فرمان ہے؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ جتنا سخی بنو گے اتنا مال تمہارا بڑھے گا، اور جتنا زیادہ نقصان اٹھا رہے ہو اس کے پیچھے کوئی 1 روپیہ زکوٰۃ کا بچا ہوگا، اس لیے ہلاکت آ رہا ہے۔ 1 روپیہ، 1 روپیہ۔ ہمارے فقہ کی مسائل کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی شخص کا 1 روپیہ اگر زکوٰۃ کا بچ جائے نا، بس پورے مال کے ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ 1 روپیہ۔ اب اس لیے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ میری دکان ہے، مثلا 10 لاکھ کی ہے دکان ہے، اور اس کے اشیاء کو میں گن نہیں سکتا ہوں، تو میں کیا کروں بھائی، کیسے زکوٰۃ دوں؟ ہاں، مسئلہ پوچھتے۔ تو اس لیے علماء نے، فقہاء نے پھر یہ لکھا ہے کہ بھائی آپ گن نہیں سکتے ہو، مثلا آپ اندازہ لگاؤ گے 10 لاکھ ہے تو 10 لاکھ سے کچھ اوپر احتیاطاً نکالو گے، 13 لاکھ 15 لاکھ کی نکال، 15 لاکھ کی آپ کو لگ رہا ہے مال، تو آپ احتیاطاً
18 لاکھ کی نکالو، 17 کی نکالو، 20 کی، کہیں ایسا نہ ہو کہ 1 روپیہ بچ نہ جائے تو وہ تیری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں، خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اور رمضان ان کا آپس میں بڑا گہرا ربط، اور اس لیے مسلمانوں کو چاہیے قرآن سے محبت، صاحب قرآن سے بھی محبت، قرآن کو ہر وقت اپنے سامنے کھلا رکھے اور قرآن کی تلاوت اس مہینے میں کثرت کے ساتھ۔ اور دوسرا ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس مہینے میں زیادہ خرچ کرو تاکہ پورے سال میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی رزق کو بڑھا دے اور اس میں برکت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی دعاؤں میں مظلوم فلسطینیوں کو ضرور یاد رکھیں، جہاں بچے بچیاں عورتیں بیچارے کس حال میں اور کس ظلم میں ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم مال دے سکتے ہیں ان کے لیے مال دو، دعاؤں میں ان کو لازمی یاد رکھو۔ کیوں؟ اللہ اپنے اس شان کے ساتھ بھی آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے جس نے ابو جہل کو تہ تیغ کروایا صحابہ کے ہاتھوں، اللہ اس شان کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ اور لمحہ بر یہ دنیا کے ایٹم میٹم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، زیر و زبر کر سکتا ہے ایک لمحے میں۔ جیسے اللہ نے ایک جھٹکا بھیج کر کوئٹہ والوں کو بتایا کہ رمضان میں زلزلہ جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، یہ رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مہینہ، لیکن تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے زلزلہ آ کے ہمیں بتا رہا ہے یہ تمہارے کرتوت خراب ہے جی۔ تو اس لیے ہم اپنے سمت کو بھی درست کریں گے، سب کے لیے امت مسلمہ کے لیے بھی رو رو کر اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے اور دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ مانگیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔